بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آئیے اب ہم سنتے ہیں وہ عظیم واقعہ جس نے انسان اور شیطان کی دشمنی کی بنیاد رکھ دی۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے انسان کی کہانی شروع ہوئی، آزمائش کی ابتدا ہوئی اور اللہ کی حکمت جلوہ گر ہوئی۔ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ستارے، چاند اور سورج کو وجود بخشا، سمندر، پہاڑ، ہوائیں اور جانور بنائے، سب کچھ کامل اور خوبصورت انداز میں تخلیق فرمایا۔ پھر جب کائنات مکمل ہو گئی تو اللہ تعالی نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہا جو زمین پر اس کا نائب ہو، اس کے احکام پر چلے اور زمین کو آباد کرے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالی کی حکمت انسان کے ظاہری کمزوریوں کے باوجود بہت عظیم ہے۔ اس نے انسان میں عقل، ارادہ اور عبادت کا جوہر رکھا، اور یہ وہ چیز تھی جو فرشتوں میں نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی مختلف زمینوں سے لی گئی تھی تاکہ انسانوں میں رنگ، مزاج اور طبیعت کا فرق ظاہر ہو۔ کوئی نرم دل ہوگا تو کوئی سخت مزاج، کوئی سفید ہوگا تو کوئی گندمی، کوئی کالا ہوگا تو کوئی سرخ۔ اللہ تعالی نے مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا، پھر اسے گوندھ کر صلصال یعنی بچتی ہوئی مٹی بنایا، پھر اس کو ایک خاص شکل دی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار فرمایا۔ یہ پیکر کئی سال تک بے جان رکھا گیا تاکہ فرشتے اور جنات دیکھیں کہ اللہ تعالی کچھ نیا کرنے والا ہے۔ شیطان یعنی ابلیس بھی فرشتوں کی صف میں شامل رہتا تھا، اگرچہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں کھڑا ہوتا۔ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کبھی اس کے وجود کو ٹھونکتا اور کہتا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اس کے دل میں حسد اور تکبر کے بیج ہوئے جا رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا تو اللہ تعالی نے اپنی عظیم قدرت سے اس میں روح پھونکی۔ جیسا ہی روح داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور کہا، الحمدللہ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ انسان اور رب کے درمیان پہلا مکالمہ تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ہر چیز کے نام سکھائے، حتیٰ کہ فرشتوں کے علم سے بھی زیادہ۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان چیزوں کے نام بیان کریں۔ وہ عاجز آ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو ہی پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی عظمت اور خاص مرتبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ وہ ان سب چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ فرشتے حیران رہ گئے۔ یوں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم و عقل کے باعث ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالی نے
حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا اور ان کی برتری ظاہر ہو کر دی، تو اب وہ وقت آ گیا کہ سب فرشتے اور ابلیس اللہ کے حکم کے آگے جھکیں اور آدم علیہ السلام کے شرف کو تسلیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کر دینا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تاکہ فرشتے اور ابلیس سب جان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے حکم فرمایا تمام فرشتے جھک گئے، لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا تھا، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف۔ لیکن ایک مخلوق نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ ابلیس۔ قرآن کریم میں ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے سینہ تان کر کہا، میں اس کو سجدہ کیسے کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ جملہ اس کے دل کی حقیقت کو ظاہر کرتا تھا۔ اصل میں اس کے دل میں تکبر اور غرور چھپا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عبادت میں میرا مقام فرشتوں کے برابر ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تو اس کا تکبر بھڑک اٹھا۔ اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو نے بلند مرتبے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ تھا وہ لمحہ جب اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ عبادت کے باوجود اس کے اندر غرور بھرا ہوا تھا۔ اور یاد رکھیں بھائی، عبادت کے ساتھ اگر تکبر شامل ہو جائے تو وہ انسان یا جن کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا، تو یہاں سے نکل جا، تجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ یہ فیصلہ سن کر ابلیس مزید ضد پر اتر آیا۔ اس نے اللہ تعالی سے کہا، اے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی اس دن تک جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ابلیس نے کہا، پھر میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا۔ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، تاکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ شکر گزار نہ رہیں۔ یہ اعلان دشمنی تھا۔ ابلیس نے یہ عہد کیا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جو میرا مخلص بندہ ہوگا اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یوں انسان اور شیطان کی دشمنی کی بنیاد رکھی گئی۔ جب ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو عزت بخشی گئی، تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ یہ جنت وہی جنت ہے جو نیک بندوں کے لیے آخرت میں ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون اور انس عطا فرمانے کے لیے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے نہ رہے بلکہ ان کی زوجہ ان کے ساتھ جنت میں رہنے لگیں۔ قرآن کریم میں ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی
जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। ये दरख्त आजमाइश के लिए था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हर नेमत अता फरमाई, मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। इब्लीस, जिसे अल्लाह ने लानत करके निकाल दिया था, वो हसद और दुश्मनी की आग में जल रहा था। उसने अहद किया था कि मैं इंसान को बहकाऊंगा। चुनांचे वो जन्नत में छिपकर आ गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाने लगा। वो बार बार कहता, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें वो दरख्त न बताऊं जिससे तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी और लाजवाल बादशाहत मिल जाए। कुरान कहता है, फवस्वस लहुमा शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। फिर शैतान ने दोनों को बहकाया ताकि उनके सामने वो चीज़ जाहिर कर दे जो उनसे छिपी हुई थी, और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा न रहो। शैतान ने यहाँ तक कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ने वाली बात नहीं लगती, बल्कि खैर खाई है। आखिरकार शैतान की बातों में आकर दोनों ने दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनके जिस्म से लिबास हट गया और उनकी शर्मगाहें खुल गईं। फौरन वो जन्नत के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर रखने लगे। ये वो लम्हा था जब उन्हें अपनी खता का एहसास हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था और नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम नादिम हो गए और तौबा की। उन्होंने आजिज़ी के साथ कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न फरमाया तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। यही दुआ बाद में उम्मत को भी सिखाई गई ताकि इंसान अपनी गलतियों पर इस तरह आजिज़ी से अल्लाह की तरफ लौटे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल तो फरमाई, लेकिन दुनिया में भेजने का फ़ैसला कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में वो दरख्त का फल खा लिया और अपनी खता का एहसास हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम ज़मीन पर उतर जाओ, वहाँ तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है, रोज़ी कमाना है, खुशियाँ और मुश्किलात दोनों का सामना करना होगा और फिर मेरे पास लौट कर आना है। ये वो लम्हा था जब इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ज़मीन पर उतरते वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के साथ साथ दुआ की और अल्लाह से बख्शिश मांगी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। ज़मीन पर आते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ज़िंदगी यहाँ जन्नत की तरह आसान नहीं होगी। इन्हें मेहनत करना पड़ेगी, खाने के लिए ज़मीन से अज्जा हासिल करने होंगे और सर्दी, गर्मी, बारिश और दीगर कुदरती आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। शैतान जो रांदे तरका हुआ था, ज़मीन पर भी इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। वो वसवसे डालता, कहता, ये आसान है, ये सब कर लो, अल्लाह का खौफ मत करो, ज़रा भी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया
کہ جو سچے دل سے توبہ کریں گے انہیں رہنمائی ملے گی اور شیطان کا اثر کم ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز دعا، محنت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اللہ سے مزید دعا کی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری زوجہ اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی روشنی عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا انسانیت کے لیے نمونہ بن گئی۔ زمین پر ان کی نسل آگے بڑھنے لگی۔ ہر انسان جو آج موجود ہے اسی خاندان سے نکلا۔ زمین پر زندگی کی ابتدا کے ساتھ ہی انسانوں کے لیے امتحانات اور نیکی کے مواقع پیدا ہوئے۔ جو اللہ کے حکم پر عمل کریں وہ کامیاب ہوں گے اور جو شیطان کی طرف جھکیں وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ ابلیس نے یہاں بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ دشمن تھا، نیک لوگوں کو بہکانے والا۔ اسی وجہ سے انسان کی زمین پر زندگی ایک مسلسل آزمائش بن گئی۔ زمین پر زندگی کے آغاز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی عبادت، نیکی، صبر، محنت اور توبہ کو اپنا شعار بنایا۔ یہ انسانیت کی ابتدا اور زمین پر انسان کے امتحان کی پہلی کہانی ہے۔ زمین پر اترتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عاجزی اور توبہ کے ساتھ دعا کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی یہاں جنت کی طرح آسان نہیں بلکہ محنت، صبر اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ زمین پر تمہیں زندگی گزارنی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور جو میرے حکم کی پیروی کرے گا اسے کامیابی ملے گی۔ ابلیس نے زمین پر بھی اپنی دشمنی جاری رکھی۔ وہ ہر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا، کہتا یہ گناہ چھوٹا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ نیکی زیادہ محنت طلب ہے، یہ آسان نہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ جو مخلص بندہ ہوگا اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہی انسان کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ زمین پر زندگی شروع کی۔ اللہ نے انسان کو عقل، علم، محنت اور دعا کی توفیق دی تاکہ وہ زمین پر رہ کر کامیابی حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا آج بھی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری زوجہ اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی روشنی عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا دے۔ یوں زمین پر انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ ہر انسان جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور ہر انسان جس نے شیطان کے بہکانے پر عمل کیا وہ نقصان میں گیا۔ شیطان کی دشمنی آج بھی جاری ہے، وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہر شخص کو رہنمائی اور دعا کی طاقت دی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم، نیکی، صبر اور اللہ کی عبادت کے ذریعے شیطان کی وسوسوں سے بچے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے عاجزی اور اطاعت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تکبر اور غرور انسان کو شیطان کی صف میں ڈال دیتے ہیں۔ توبہ اور دعا ہر خطا کے بعد انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ انسانیت کی زندگی محنت، صبر اور امتحان سے بھری ہوئی ہے۔ شیطان
ہمیشہ دشمن گئے، لیکن اللہ کی طرف لوٹنے والا کامیاب ہوتا گئے۔ یوں یہ عظیم واقعہ اختتام کو پہنچتا گئے، ہمیں یہ یاد دلاتا گئے کہ انسان کی اصل عزت اللہ کی اطاعت میں گئے، اور شیطان تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بھیجے گئے اور یہاں سے انسانیت کی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ عاجزی، دعا اور نیکی ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔